تورخم بارڈر کھولا گیا اور بارڈر پار سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہوا۔ اس وقت زلمے خلیل زاد ایک ایگریمنٹ کر رہے تھے طالبان گورنمنٹ سے، اور انہوں نے گڈ ول جسچر کا ایک ٹویٹ بھی کیا، اور ٹویٹ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے ایک شہری کو رہا کر دیا گیا ہے۔ میرا سوال سادہ سا یہ ہے عبداللہ گل صاحب، آپ سے بھی اور باقی دونوں حضرات سے بھی، کہ ہم جو ایک جنگ کا حصہ رہے اور وہ جو 20 سال اس جنگ میں رہے براہ راست، اور پھر چھوڑ کر ایسے گئے کہ تاریخ میں شاید اس کو اچھے الفاظ میں نہ لکھا جائے، وہ اگر معاملات کو مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں تو ہم ایک جنگ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اپنی پالیسی کو ریوائز ضرور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے امریکہ سافٹ انٹری چاہتا ہے۔ ابھی تلسی گیبٹ جو CIA کی انٹیلیجنس چیف ہیں، وہ ابھی بھارت کا دورہ کرنے آئی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اسلحہ چاہیے ان کو افغانستان سے واپسی کا، تو پھر تو پاکستان چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے، اور اصل میں ایک جو سافٹ انٹری ان کو افغانستان میں امریکہ کو چاہیے۔ اور زلمے خلیل زاد کوئی بہت اچھی ریپیوٹ کے مالک نہیں ہے، اس کے اندر میں تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن میں ایک بات ضرور یہاں کہوں گا کہ ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے منسلک ہے، اور اسی طریقے سے افغانستان کا امن جو ہے وہ بھی پاکستان سے منسلک ہے۔ یہ کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہوگی کہ ہم اپنا ایسٹرن بارڈر کو جو ہے وہ کمپرومائز کر کے اپنے ویسٹرن بارڈر کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے ہم جو ہے وہ سینڈوچ بن جائیں گے خدا نخواستہ۔ تو ہمیں اپنی پالیسی کو اور پیس بحال کرنے کے لیے ذرا پیس ٹاکس بھی ضروری ہیں۔ امیر عباس صاحب، بس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک کامنٹ جو ملک صاحب نے بریک سے پہلے بات کی، ملک صاحب میرے بہت پیارے بھائی ہیں اور ان سے میری چھیڑخانی رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب کی تاریخ شروع ہوتی ہے مئی 2022 کے بعد سے۔ کاش کہ ملک صاحب مئی 2022 سے پہلے کی تاریخ بھی یاد کر لیتے۔ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو نواز شریف نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا، اور شیخو پورہ میں جلسہ کرتے ہوئے نواز شریف کی موجودگی میں تنال چودھری نے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے بارے میں کہا تھا کہ نواز شریف یہ بت ہے صنم خانے میں۔ نواز شریف ان بتوں کو توہین عدالت بھی لگی تھی ان کو 5 لیکن انہوں نے GH کیوں نہیں ادھر ایک توہین عدالت لگا کے دکھا دیں، حملہ نہیں کیا تھا، اور کور کمانڈر دوسری طرف ایک توہین عدالت لگا کے دکھا دیں۔ کہا تو صحیح نا، دل کے پھپھولے تھے نا ملک صاحب، دل کے پھپھولے تھے نا، اس وقت وہ جل رہے تھے نا۔ سر دل کے پھپھولے ایک لائن کراس کبھی نہیں ہوئی کہ غدار ہے آپ کے اسبہ سالار، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ کہا یہ اسمبلی کے فلور میں کہا گیا ملک صاحب۔ ملک صاحب مسئلہ یہ کہ تاریخ میں پیچھے جانا نہیں چاہتے نا آپ۔ ٹھیک، یہ کہا آپ نے، میں سلطانی سے لے جاتا ہوں آپ کو۔ کبھی کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر ٹھیک ہے، کے دفاتر کے اوپر حملے بھی نہیں ہوئے۔ پاکستانی فوج کے کردار کو داغدار کیا قومی اسمبلی کے فلور پر۔ ٹھیک ہے، لیکن امیر عباس صاحب وقت بالکل ختم ہونے والا ہے۔ مسرور ملک صاحب، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی افغانستان کی آپ نے بات کی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہر ملک کی اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اب یہ بات کہتے ہوئے ہم اتنی حیران کیوں ہوتے ہیں یا کیوں ہمیں یہ شرمندگی ہوتی ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ ہمارے ہمسایہ ممالک دھوکہ کرتے ہیں، ہم تو ان کی خاطر لڑتے رہے۔ یہ آپ کے پاس عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے ہم نے کیا نہیں کیا؟ ہم نے بچے قربان کر دیے، ہم ان کی خاطر اپنے دروازے کھول دیے، پورا پاکستان کھولا ان کے لیے۔ ہمیں گلہ ان سے یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی سرزمین سے، وہاں سے دہشت گرد ہمارے اوپر آ کر حملے نہ کریں، ہمارے بچوں کو نہ مارے، یہ گلہ ہم کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے نہیں جی بارڈر کھول دو، باڑ کیوں لگائی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پہ، پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ درمیان میں باڑ نہیں ہونی چاہیے۔